عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کے لشکر کے ساتھ پہلی لڑائی جو شام کی سرزمین پر صدیقی دور میں ہوئی ہے، ابوبکر صدیق کے دور میں، 1,00,000 کا رومیوں کا لشکر، جرجیس ان کا سالار، ادھر سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار، 8000 میں 1,00,000 میں یوں گھر گئے کہ چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لی۔ اور واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں اور یا صحابہ صفہ میں سے تھے، بہت مشہور صحابی ہیں، وہ اس جنگ میں اس لشکر میں شریک تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنے گی، یہیں بنے گی۔ تو اس دن ہم شعر و شاعری بھی بھول گئے، عرب لڑتے ہوئے شعر پڑھتے تھے جذبے میں، تو اس دن ہم شعر و شاعری بھول گئے اور بس ایک زبان پہ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شریک تھے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈھلا اور ہم چاروں طرف سے مایوس اور ناامید تھے کہ اب موت کے سوا چارہ نہیں، ادھر ہی قبریں، یہی شہادت ہے، تو جب سورج ڈھلا تو کہتے میری ایک دم آسمان کی طرف جو نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا آسمان پھٹا اور اس میں سے شہابی گھوڑے نکلے اور اس پر سوار سفید پگڑیاں باندھے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جو زور زور سے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر، اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ کبا ان کو یوں میں نے اترتے دیکھا ہے اور ہمارے لشکر میں وہ غائب ہوئے ہیں، اور اس کے پاس چند گھڑیاں نہیں گزری کہ رومن 1,00,000 کے باوجود ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اچھا مسلمان 22 گھنٹے اخلاق والا کون سی حکومت بنائے گی؟ طاقت سے نہیں، طاقت سے تو ہم نماز نہیں پڑھا سکتے، بے وضو نماز۔ مجھے مدینہ میں ایک نوجوان ملا، میرے سامنے بیٹھ کے ہچکیاں مار کے رونے لگا کہ میں 10 برس سے قل، اے میرے نبی کہو، قل کہو۔ قرآن میں کوئی 334 دفعہ آیا ہے قل قل، اور ہر قل کے بعد کوئی بڑی طاقتور شے بیان ہوئی ہے۔ تو نبیوں والے طرز پر کام کریں گے لوگ، ہر ایک انفرادی طور پر۔ ہسپتال میں کوئی چھو منتر نہیں ہے، ہاں بھائی چھو سارے ٹھیک ہو جاؤ، ہر مریض کو خود الگ دوا کھانی پڑتی کہ نہیں؟ لیکن یہ پاکستان ہے، ہمارے پیرو وال کا ایک سپاہی تھا، سپاہی، وہ دی لاٹری نکل آئی، وہ پیر سپاہی بن گیا۔ اس نے کچھ لوگ ہائر کیے کہ دیکھو جی میں بالکل انا ہوں، پیر سپاہی دا دم کی تا پانی کھینچ پاتا ہے، میں ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح اس نے 150 ایسا دماغ، 150 آدمی اس نے مرید بنا لی، ان کو پیسے پوسے دے، میں لولا ہوں، میں پیر سپاہی دا دم کی تا پانی اتنے سڑے دا، میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کی جو یہ تو مارکیٹنگ ہے نا، فن ہے مارکیٹنگ، تبلیغ بھی مارکیٹنگ ہے، اللہ رسول کے خریدار بنا دو لوگوں کو۔ اب وہ اتنا بڑا مجمع اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، ہاں بھائی اپنی بوتلیں دے ڈھکن کھول لو، ٹھک 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 ڈھکن کھلتے چھو، وہ شروع ہو چلو بھائی سارے نو شفا ہوگی، دم میرا اب پڑ گیا۔ یہاں تو پیر سپاہی بھی چل جاتے، کوئی ایسا دم نہیں ہے جو کسی کے اوپر کرو اور سارا معاشرہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ کوئی ایسا دم نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے شاگردوں پر پھونکے اور سارے اعلی نمبروں پر پاس ہو جائیں۔ ہر فرد کو تزکیہ کی محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر وہ ایک صحیح انسان، کامیاب انسان بنے گا۔ قل کہہ دے میرے محبوب فیصل آباد میں پڑھنے والے نوجوانوں کو، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ وہ گر ہے جہاں سے اگر آپ کام شروع کرو گے تو آپ کا بھی تزکیہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، جن کے پاس جاؤ گے ان کا بھی ہوگا۔ اور جب ایک ایک فرد انسان بنے گا تو اس پر ایک انسانی معاشرہ بنے گا، اس پر اللہ کی رحمت اترے گی۔ جب انسان جانور کی شکل میں ہو تو اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ جانوروں پر بڑے جانور مسلط ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو جنگل میں کون بادشاہ ہے جو سب سے زیادہ خونخوار ہے؟ جنگل کا بادشاہ کون ہے؟ شیر، جو سب سے زیادہ پھاڑ کھانے والا ہے۔ جب انسان بھیڑیے بنتے ہیں تو ان پر شیر آتے ہیں، جب انسان سانپ بنتے ہیں تو ان پر اژدہا آتے ہیں، جب انسان گدھ بنتے ہیں تو ان پر عقاب آتے ہیں۔
قل کہو بتاؤ ان کو، اگر تمہیں اپنے آپ کو بنانا ہے، تم نے پورے پاکستان میں اسلام لانا ہے، تم نے پوری دنیا میں اسلام لانا ہے، تو یہ حکومت کی محنت سے نہیں آئے گا. اپنے آپ کو تیار کر، خود شروع کر. محنت کی ابتدا کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور محنت کا صحیح ہو کر اعمال محنت کا صحیح ہونا ضروری ہے. سر درد کے لیے ڈسپرین چاہیے، بیرلجن نہیں چاہیے، بسکوپان نہیں چاہیے. بگڑے ہوئے معاشرے کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. آپ ان سے کہہ دو یہ ہے انگلی لگ کر کا، یہ ہے میرا راستہ. جب انگلی رکھی جاتی ہے تو پوچھنا، اب میں نے جب یہاں انگلی رکھی ہے، اب آپ کو یہ ضرورت پیش پڑ رہی کہ آپ کس کی طرف اشارہ کریں؟ کیوں میں آپ کو پتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میں نے مائک کے اوپر انگلی رکھی. میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے 3-4 ہزار نوجوان بیٹھے، میں کہتا ہوں وہ، تو آپ کو 10 دفعہ پوچھنا پڑے گا کون وہ، کس کو کہہ رہے ہو، کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ. میں کہتا ہوں وہ، تو یہ اس بچے سے لے کر وہ آخر تک سارے وہ ہیں. جب میں کہتا ہوں یہ، تو آپ پوچھنا پڑ رہا ہے. تو بہت سے راستے ہیں دین کے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. سبیل پر الف لام نہیں ہے، سبیل پر الف لام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے دین کی محنتوں کی کئی شکلیں ہیں، کئی راستے. ان میں ایک ایسا جو ساری امت کے لیے شفا بن سکتا ہے، تو ان اس کو اللہ تعالیٰ متعین کر کے کہتا ہے قل کہو ان کو ہذہ، انگلی رکھو ایسے، یہ کیا ہے؟ کہ میرا راستہ، میرا راستہ. اور سبیل کا ایک اور مطلب، مقاتل بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہو یہ ہے کیا؟ میرا دین. سبیل بمانا دین، یہ ہے میرا دین. سبیل بمانا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. سبیل بمانا طریق، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا دین. ہذہ کے ساتھ اشارہ کر کے یوں کر دو تاکہ دوبارہ سائل کو پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں. تو میں یہ مراد لے رہا ہوں، یہ راڈ کے اوپر میری انگلی ہے. تو یہ جتنے نوجوان پیچھے بھی بیٹھے ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں، جب میری انگلی مائک کے اوپر آتی ہے تو انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا مراد لے رہا ہوں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو، یہ راستے جا رہے ہیں، یہ راستے جا رہے ہیں. تو اوپر سے اللہ کر یوں انگلی رکھتا ہے، ہذہ، یہ ہے اور یہی ہے، یہ ہے اور یہی ہے. ہذہ سبیلی، سبیلی میں جو یا کا لفظ ہے، سبیل یا سبیلی، یہ جو یا کا لفظ ہے یہ ایک مطلب اور ترجمہ اور بڑھاتا ہے. یہ ہے اور یہی ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ. یہی ہے کہ ترجمے کی وجہ سے باقی سب چیزوں سے کٹ کر ایک راستے پر متعین کر دیا گیا. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا. یہ تبلیغ کا کام، میں تبلیغ کرتا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ جاؤ دیکھو مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ کیسے کیسے لوگ خریدار بن جاتے ہیں خالی بلاتے. پیپسی والوں نے کبھی پکڑ کے آپ کو پیپسی بیچی؟ انہوں نے بلایا ہے. جنید جمشید نے مجھے بتایا، جب شروع اس کے ساتھ سلام دعا شروع ہوئی اور اللہ نے اس کو ہدایت دی، کہ جب میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو اس وقت پیپسی کے پاس 25% مارکیٹ تھی اور 75% کوکا کولا کے پاس تھی. تو میں نے پیپسی کے لیے گانا شروع کیا تو 1 سال کے اندر 75% مارکیٹ پیپسی کے پاس چلی گئی اور 25% کوکا کولا کے پاس رہ گئی. بلانا کسے کہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تقریر کر کے کہ وما علینا الا البلاغ، یا جا کے مرا گشت کر کے جی گشت کر آئے ہیں، گشت ہو گیا ہے، گشت کر آئے ہیں. خریدار بنانا، وہ راہیں سوچنا جس سے اگلے کا دل اللہ اس کے رسول کے لیے کھل جائے اور وہ جہنم کی راہیں چھوڑ دے. ادعو الی اللہ. مارکیٹنگ کے لیے یہ بڑے بڑے تاجر کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ جو مارکیٹ میں جا کر گاہک تیار کرتے ہیں، جن کا فن یہ ہے، اس پر PhD، اس پر 16 سال کی پڑھائی، اس پر پھر آگے 20 سال کے تجربے، پھر وہ مٹی کو بھی بازار میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سونے کے بھاؤ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تبلیغ کا مطلب سمجھا گیا کتاب لکھ دینا، رسالہ چھاپ دینا،
اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا، یہ اجزاء ہیں، یہ تعلیمی چیزیں ہیں۔ تبلیغ کا مطلب آج کی زبان میں مارکیٹنگ، آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لوگوں کو ایسے خبر دینا کہ وہ آپ کی خبر کو ماننے پر تیار ہو جائیں اور آپ کی خبر پر بات پر لبیک کہہ اٹھیں۔ قل ھذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ اور یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ جو اللہ کی عظمت سے متاثر ہوگا وہی اللہ کی بات سے بھی متاثر ہوگا۔ جب تم حاکم کو نہیں جانتے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تو تم حکم مان سکتے ہو؟ آج حکومت پاکستان کے قانون کا کیوں گلی گلی میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاکستان حکومت کے نام پر بندروں کا ناچ ہے، کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ جب حاکم کی عظمت نکلتی ہے تو حکم کی عظمت نکل جاتی۔ رات 12 بجے بھی یورپ امریکہ میں جاؤ تو لوگ ریڈ لائٹ کے سامنے کھڑے ہوتے، ان کی جرت نہیں کہ وہ رات 12 بجے سنسان سڑک پر بھی کراس کریں۔ 12:30 بجے چیر کے جانے ویکھے کہ نہیں اشارہ توڑیا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آ بھی گیا تو 10 روپے دیں گے اور بس جان چھوڑیں۔ حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت الی اللہ۔ یہیں فیصل آباد کا واقعہ ہے، یہاں ایک ایس پی رہا تھا عبد الخالق، پھر یہیں سے وہ ایس پی ٹرانسفر ہوا کوئٹہ، پھر وہاں سے وہ 4 مہینے لگانے کے لیے جماعت میں گیا، یہاں اس سے تعارف ہوا تھا، تو وہ یہاں آیا تو اس وقت ظفر عباس لک تھا، میرا اسکول کا ساتھی تھا، سینٹرل ماڈل اسکول کا، وہ یہاں ایس ایس پی تھا، اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں سی ایس ایس اکیڈمی میں۔ میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا ہوں، تو بلال مسجد سے ہم پیدل سامنے سول لائن ہے، پولیس سول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے، ہم وہاں پہنچ گئے۔ اس نے بھی ٹوپی داڑھی پگڑی اپنا کرتا شلوار، میرے بھی ٹوپی اور کرتا شلوار، ہم 2 مولوی صاحب تھے دیکھنے میں، تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر، جو بڑا گیٹ ہے عام آنے جانے کا وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے۔ تو عبد الخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا، تو وہ یوں کھڑا تھا، کہنے لگا اتوں آؤ۔ اسے کیا خبر سامنے ایس پی کھڑا ہوا، اسے کہا صوفی صاحب کھلوتا ہے اس میں کی کر لینا۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دیں۔ کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں، اتوں آؤ، پھر ایسے ہو گیا۔ پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ ذرا فاصلہ تھا، گرمی بہت ہے وہ دور ہے تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہوگی۔ صوفی صاحب اچھا سن دے ہو تسی لگتا ہے، اے گیٹ بند ہے، چابی میرے کو کوئی نہیں، ابھی خود تالا لگ گیا۔ پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے۔ اس نے کہا سر وہ حال ہو گئی، وہ چابی کڈی کم دے ہتھاں نال تے انجن کر کے کھولی جاوے، تو ہن وہ ٹنگا بھی کمنا اگا بھی ٹورے پیچھے بھی ٹورے، سر میں کہا عبد الخالق آج تیری برکت نہ لے گل بڑی سمجھ آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اتوں آؤ، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے، مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے، تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوا، ورنہ یہ 95% نوجوان بے نمازی، یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں رہتے ہوئے، یہ روزے چھوڑتے، ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے، بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے، سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں۔ میں اس دور سے گزرا ہوں، ان وادیوں سے گزرا ہوں، میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا۔ تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے، یہ میوزک سنتے زور زور سے، یہ آپس میں دشمنیاں پالتے۔ تمہیں سیاستدانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈالتے۔ پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں، پوری دنیا میں۔ اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، جیسا بھی تھا
جابر آدمی تھا، ظالم تھا، تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے، اور اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا تھا۔ وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا دی کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ سیاست کرنے آئے ہو؟ یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا۔ تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگے؟ تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگے؟ تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگے؟ یاد رکھنا میری بات، جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے۔ جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے سانو روٹی لبے بامے سانو عمدہ ککھ بھی نہ ہوئے، تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو۔ تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو، تم علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا۔ جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے، ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جا گرے ہیں۔ چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، شعور ہے۔ علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روزگار نہیں ہوتا۔ یہ امتحان کی جگہ ہے تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا ودیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ قبرستان دیکھو، ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے گھر دیکھو، شکستہ حویلیاں دیکھو، مردہ کھوپڑیاں دیکھو، چمکتی گاڑیاں نہ دیکھو، دھوکہ کھا جائے گا۔ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے۔ بڑے بڑے پارک نہ دیکھو، دھوکے میں آ جاؤ گے اور سمجھو گے یہی سب کچھ ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، برباد ہو جانے کا گھر ہے، ختم ہو جانے کا گھر ہے۔ آنکھ بند ہونے دو، پھر تمہیں نظر آئے گا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، آپ کو دیکھ کر میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت کی اتنی نوجوان نسل آج اللہ اس کے رسول کی بات سننے آئی بیٹھی ہے، سبحان اللہ۔ تو میری یہ درخواست ہے، یہ میری فریاد ہے، میں جولی پھیلا رہا ہوں، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے دوستی لگا لو۔ اور اللہ سے دوستی لگانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ انسانوں سے دوستی لگانا مشکل کام ہے، کیونکہ انسان بے وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے۔ اور ساری زندگی وفا کرو اور ایک چھوٹی سی خطا کر دو تو تیری وفاؤں پہ تیرا دوست کاٹا پھیر دے گا، تیری دوستی کو آگے لگا دے گا، تیری دوستی کو بلا کے رکھ دے گا۔ ہاں، اور میرے اللہ اور میرے اللہ اور میرے اللہ کی ساری زندگی بے وفائی کر، ادھر ساری زندگی وفا کر اور ایک خطا کر تو تیری ساری وفاؤں پہ تیرا دوست ایسے چاقو پھیر دے گا، چھری پھیر دے گا، نائف پھیر دے گا، تیری ساری وفاؤں کو غداری میں تبدیل کر دے گا۔ جن رات کے قصے ہیں، جن رات کے قصے ہیں۔ شاید ہی کسی غلام نے بدر جیسی وفا کی ہو عبد الرحمن الداخل کے ساتھ، لیکن آخر انجام کیا تھا کہ بدر قید میں تھا اور عبد الرحمن تخت پر تھا۔ یہی دنیا کا انجام ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی کر، اور 1 سال نہیں کر، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، اتنے سال اللہ سے بے وفائی کر کہ جس کو خود اللہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے اور بندی، عورت ہو یا تو مرد ہے، تو جانسبرگ میں رہتا ہے یا ملتان میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے یا نیو یارک میں رہتا ہے، مدینہ میں رہتا ہے یا شنگھائی میں رہتا ہے، تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور ان کی تہ لگا اور ان کو اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، اٹھاتا جا، چاند تاروں کو بھر دے، یہ سارے سپیس کو بھر دے اور سارے بلیک ہولز کو بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے۔ اس کے لیے ٹریلین سال کی عمر بھی تھوڑی ہے، اور اس کے لیے میں قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، سارے فرشتے گناہگار ہو جائیں، سارے انسان جنات گناہگار ہو جائیں، اور سارے انسان جن فرشتے مل کر قیامت تک گناہ ہی کریں، رب ذوالجلال کی قسم وہ سورج تک نہیں پہنچتے، آسمان تو بہت دور ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کوئی ایک ہندی، کوئی ایک پاکستانی، کوئی ایک گورا، کوئی ایک کالا، کوئی ایک عورت، کوئی ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی کہیں گے پکا کافر ہے، سارے کہیں گے پکا دوزخی ہے، سارے کہیں گے پکا بے ایمان ہے، سارے کہیں گے سب سے بڑا بے غیرت ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے مجھے آزما، میری دوستی کو آزما، آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔
वला उबाली, मुझे परवाह भी ना होगी, मुझे परवाह भी ना, वला उबाली, तो मुझे क्या परवाह, लन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी वलन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी, तुम सब सजदे में गिर जाओ, मुझे कोई नफा नहीं, तुम सब इनकार कर दो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तुम सब के सब सजदों में गिरो तो वो बड़ा नहीं होता, हम तुम सब के सब पत्थरों के आगे गिर जाओ वो छोटा नहीं होता, वो अपनी जात में आलिमुल गैब व शहादतुल कबीरुल मुतआल है, वो अपनी जात में बड़ा है, उसको मेरी मोहताजी नहीं है, मेरा मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगाओ, और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए एक बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम एक बाल्टी पानी चाहिए, लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का एक कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता, कई लोग मिलते हैं, कहीं मुझे तो रोना ही नहीं आता, तो मैं कहता हूं हाय कर सकते हो, कहा हाय कर सकते, मैं यूं कह दे हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है, करीम से। मुझे बताओ मैं डॉक्टर मुबीन पे नाराज हो जाऊं, ये मुझे मनाने आए, तो मैं इसको वेलकम करूंगा या दरवाजा नहीं खोलूंगा? बोलो क्या करूंगा? वेलकम तो नहीं करूंगा ना, मैं कहूंगा जाओ दफा हो जाओ, क्या मुंह उठा के आ गए हो, चलो हम तो दोस्त हैं। मेरी मां नाराज हो जाए, मैं मनाने जाऊंगा, मुंह उधर करके बैठ जाएगी, मिन्नतें करवाएगी, पैर पकड़वाएगी, खुशामदें करवाएगी, फिर माफ कर। और मेरा अल्लाह क्या कहता, मन तकर्रब इलैया, सारी जिंदगी शराब ज़िना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल ज़वाल हो गए, कमर झुक गई, अब उसको ख्याल आया तौबा करूं, लोगों ने ताने दिए जा अब तेरी तौबा, तो शर्म नहीं आती, काबा के इसमों से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो और कहां जाना है, तो और कहां, कहीं जहां में अमा मेरी, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब, तेरे हफ्ते बंदा नवाज, किधर जाए, एक ही तो जगह है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो हज में तो जाना है, और कहां जाना है, जहां माफी मिलती है वहां जाना है। तुम मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, और फिर हम जा रहे हैं, कहां जा रहे हो, मस्जिद जा रहा हूं अल्लाह से सुलह करने, तो कहेगा ये मुंह और मसूर की दाल, इस उम्र में तेरी तौबा, और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मेरे अल्लाह की खबर क्या आई है, मन तकर्रब इलैया तलक्कैतुहु मिन बईद, जो मुझे मनाने आता है मैं पहले खड़ा होकर उसका इस्तकबाल करता हूं, आजा तेरे तो मैनू उड़ीका है, तू किधर आऊं हुण ताईं किथे आऊं, आ जा मेरा बंदा, तेरे वास्ते तो मेरे दरवाजे खुले हो जाए, किधर निकल गया हूं, किथे टुर गया हूं, कहां चले गए थे, तलक्कैतुहु मिन बईद, कोई है बताओ, कोई है ऐसा, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा, कोई मां, कोई बेगम, कोई खामिन, कोई बाप, कोई हुक्मरान कि तुम रूठे को मनाने जाओ और गए वेलकम मरहबा, और वो जिसको किसी की जरूरत नहीं, नबियों का मोहताज नहीं, किसी के सजदों का मोहताज नहीं, फरिश्तों का मोहताज नहीं, उसको मनाने दो, उसको तो जरूरत ही कोई नहीं है, फिर क्यों मेरा इस्तकबाल करता है। बनु इसराइल में एक नौजवान अपनी बदमाशी और अयाशी की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो गया, तो लोगों ने उसे घर से और शहर से निकाल दिया, शहर से बाहर निकला, कुछ अरसे बाद खाने पीने के असबाब खत्म हुए तो मौत ने आ घेरा, अब उसने बेकरार होकर, उधर सब बाइकाट कर चुके थे, कोई उसके करीब नहीं जाएगा, तो जब मौत ने पकड़ा तो इधर देखा कोई है मददगार नहीं, इधर देखा कोई है कोई नहीं, तो आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं है, तो फिर उसने यूं आसमान को देखा और कहने लगा या मन ला तदुर्रुहु ज़ुनूब वला तनकुसुहुल मग़फ़िरा, वो ज़ात जिसको माफ करने से कोई कमी नहीं आती और गुनाह करने से उसकी ज़ात में कोई किसी किस्म की कमी नहीं आती, देख मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे बंदों से सुना है तू बड़ा गफूर रहीम है। जान निकल गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक दोस्त वो जंगल में मर गया है, जाओ उसके जनाजे का इंतजाम करो और ऐलान कर दो जो उसके जनाजे में शरीक होगा उसको भी माफ कर दूंगा। कौन जिंदगी में सिवाय गुनाहों के है कुछ नहीं, और आखिर वक्त की मिन्नत और खुशामद पे क्या फैसले हो रहे हैं। लोगों ने दौड़ लगाई, आगे देखा तो वही नौजवान शराबी, जानी, जुआरी, भेड़ा,
کہ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا، تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیز و اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو۔ اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ یہ راڈ ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے، ہم اس کو ویلڈ کریں گے، ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا میری بات؟ اب اللہ کی سنو، ان استقالنی عقلت لا، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ، جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا، اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا۔ میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ان کو بھی نہیں پتا چلا، جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھا گیا اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، ہے تو ہے ہی سلامتی والی توبہ۔ یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا، شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار، 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے۔ 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے۔ جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں۔ تو وہ روتے روتے بولی کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ جب مالدار لوگ اپنے دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے ہی یور آنر رہتے ہیں۔ ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے۔ جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے۔ جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہو، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے۔ تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت مٹا، ہدیہ 60 دینار یعنی 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت مٹا اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا۔ اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا اللہ نے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے، مر گیا کیسے مرا، کس حال میں مرا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی قدر دانی پہ قربان جاؤں۔ کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا، یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا۔
اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے، اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے، کل تک تو بھی سورج بھی نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ ابھی ہمارا دوست ہے اور اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ تھا۔ اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں، ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی، خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا، اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ، یہ اللہ ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، اور ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں۔ نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے، اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا، اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں، اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا 7 والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، خدا پہ نقطہ ہے خا کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہے۔ تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمد ہی بنو، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا۔ ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں، تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس۔ جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا، جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا، اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے۔ تو سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا،
सारे निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी, सब निकल जाएंगे, उसकी बारी नहीं आएगी। नबी की सिफारिश, फिर औलिया की सिफारिश, फिर मुजाहिदीन की, फिर शुहदा की, फिर मुबल्लिगीन की, फिर उलमा की, फिर अल्लाह के नेक बंदों की, फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर उसके बाद अल्लाह 3 दफा खुद जहन्नुम से निकालेगा, उसका नंबर फिर भी नहीं लगेगा, इतना कमजोर ईमान होगा। अब उसका ईमान की कीमत लगने लगी है, तो अल्लाह ताला उसे फरमाएंगे, मेरे बंदे तुझे जन्नत दे दूं? कहेगा या अल्लाह दे दे। तो अल्लाह ताला उसको एक जगह पहुंचा देगा, उसकी अपनी जन्नत नहीं, नीचे वाले, और उसको एक जन्नत और दिखा देगा। थोड़ी देर तो वो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे फिर और तो नहीं मांगोगे? कहने नहीं, तेरी कसम और नहीं मांगता। अल्लाह वहां से ऊपर पहुंचा देगा और एक जन्नत और दिखा देगा। जो थोड़ी देर उसको देखता रहेगा, वो ज्यादा खूबसूरत है, थोड़ी खूबसूरत, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो दे। तो अल्लाह फरमाएंगे फिर आप दोबारा मांगोगे? कहने नहीं, अब नहीं मांगता, तेरी कसम अब नहीं मांगता। एक और दिखा देगा। जब उसको देखेगा तो फिर थोड़ी देर तो चुप रहेगा, फिर कहेगा या अल्लाह ये नहीं वो चाहिए। आदमी पैदल होता है तो कहता है अल्लाह साइकिल ही दे दे, साइकिल मिल जाता है तो कहता मोटरसाइकिल दे दे, मोटरसाइकिल मिल जाए तो कहता कोई गाड़ी दे दे, चाहे छोटी सारी हो, चाहे सुजुकी हो, छोटी सारी हो। जब वो मिल जाती फिर कहता बड़ी दे दे, जब वो मिल जाती कहता जहाज दे दे। इंसानी फितरत है। तो फिर अल्लाह ताला आखिर में ना उसको उसकी असली जन्नत दिखाएगा। जब असली जन्नत देखेगा तो अब 3-4 दफा वादे तोड़ चुका है, तो देखकर सब्र तो आएगा नहीं, लेकिन बोलेगा नहीं, डर जाएगा। तो अल्लाह कहेगा मांगते क्यों नहीं हो, मांगते क्यों नहीं हो? वो डरा बैठा है कि कहीं रिवर्स गेयर ना लग जाए, चलो वापस, इस वास्ते वो चुप बैठा हुआ है। तो वो फिर अल्लाह कहेगा मांगते नहीं हो? कहेगा या अल्लाह शर्म आती है, बहुत कसम तोड़ी है, अब शर्म आती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा तू बता, मैंने जिस दिन दुनिया पैदा की थी उसको 10 टाइम करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? वो कहेगा या अल्लाह मेरे साथ मजाक तो ना करो, मेरे साथ मजाक तो ना करो। अल्लाह ताला कहेंगे मजाक नहीं कर रहा हूं, इतनी बड़ी जन्नत तेरे लिए तैयार है, ये अपार्टमेंट है जन्नत, अपार्टमेंट, ये उसकी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब अल्लाह ताला उसको पहुंचाएगा ना दरवाजे पर, तो अल्लाह इसके साथ दिल लगी फरमाएंगे। क्या करेंगे? जन्नत में जाने लगेगा तो आगे सारी फुल, जगह ही कोई नहीं न, तो वापस आ जाएगा, खड़े हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ ना, वो जाएगा, फिर देखेगा तो सारी फुल, जैसे अब ये सारा मजमा फुल बैठा है, वो लोग उधर जा रहे हैं, सारी फुल, वो फिर वापस आ जाएगा। तीसरी दफा फिर अल्लाह कहेगा जाता क्यों नहीं? तो कहेगा जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जाऊं, जगह तो तूने छोड़ी नहीं, मैं कहां जाऊं। अल्लाह कहेगा अच्छा अब जा, जा, अब तेरे लिए दरवाजा खुल गया। अब जब जाएगा तो असल दरवाजा खुलेगा, तो उसका नौकर खड़ा होगा, इतना हसीन कि उसको देखकर यूं होगा, जैसे हमारे बर्रे सगीर का रिवाज, हम बड़ों के आगे थोड़ा झुक के मिलते हैं। वो कहेगा वाह वाह, क्या हुआ क्या हुआ, अब क्यों झुक रहे हैं? वो कहेगा तुम फरिश्ते हो? कहेगा नहीं मैं फरिश्ता नहीं, मैं आपका सर्वेंट हूं, खादिम हूं, नौकर हूं। अच्छा, इतना खूबसूरत। फिर उसको लेके वो चलेगा तो एकदम एक नूर की चमक उठेगी, ऐसे लाइट्स जबरदस्त, वो धड़म अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएगा। उसका फिर नौकर उसको पकड़ेगा, सर सर ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहेगा ये अल्लाह का नूर है जो नजर आ रहा है, सजदा कर रहा हूं। वो कहेगा ये अल्लाह का नूर नहीं, आपके घर की लाइट्स हैं ये। अच्छा, ऐसे भी घर होते हैं? फिर आगे चलेगा तो 80,000 सर्वेंट्स, 80,000 80,000 नौकर ऐसे खड़े होंगे गॉड ऑफ ऑनर देने के लिए, और कारपेटिंग होगी 40 इयर्स उस पर चल सकेगा, कारपेटिंग पर 40 साल चलता जाए, कारपेट खत्म नहीं होगा। तो वो सारे उसको मरहबा कहेंगे, वेलकम कहेंगे, और कहेंगे आपने बड़ी देर लगा दी, अमा आन ले सैयदना अन नज़ूरहु, आपने बड़ी देर लगा दी। वो उनसे कहेगा शुक्र करो मैं आ ही गया, मैं बड़े लितर खाते जे चंगे ठोके ने फरिश्ते मैनू टिका टिका। तो वो खुश होंगे और डांस करेंगे और म्यूजिक बजाएंगे, और उसको लेकर, वैसे जैसे बारात नहीं हमारे यहाँ बैंड बाजों के साथ बारात जाती, पूरी बारात बन के बैंड बाजों के साथ उसको लेके चलेंगे और एक मैदान में आएंगे, जिसको इधर देखेगा तो नेमतें, इधर देखेगा तो नेमतें। उसको सेंटर में एक बहुत खूबसूरत तख्त पड़ा होगा जो सोने चांदी से बना होगा, उसमें हीरे मोती याकूत लगे हुए होंगे। एक छोटे से मोती को निकाल के जमीन पर रखो तो जमीन से आसमान तक दुनिया में रोशनी फैल जाएगी, ऐसा खूबसूरत उसका तख्त होगा। उसको बैठाएंगे। अभी 80,000 सर्वेंट हैं, हर एक के हाथ में गिलास होगा, दूसरे हाथ में डिश होगी। 80,000 डिशेस, 80,000 ड्रिंक्स, हर ड्रिंक अलग होगा।
تو اس کو کھلائیں گے آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، لیجئے یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا، نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ۔ دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا۔ آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں تھا، پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جامع شیرین دے دو، اچھا وہ پی 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 یہاں ہو جاتے تھے، پھر کھائے نہیں کچھ جاتا تھا۔ تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ 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 اور 80,000 ڈرنکس شڑپ 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 سب اندر، اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت۔ تو مصیبت کھانا ہی ہے، کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، نہ پیشاب کا ڈر، نہ پخانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی۔ جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنی بیگم سے ملاقات کریں، اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے، ایسے نہیں کہ یہ گئے وہ گئے ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی، لیکن پردہ ہے، وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے، تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، یہ تو پردہ ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح، اور یہ سامنے پردہ ہے نا، تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا۔ جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سن نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا۔ جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو وہ دکھ ہی جا رہا ہے، کتنی دیر دیکھے گا؟ ہائے اللہ کی قسم اس دھوکے سے اپنے اس دامن کو پاک رکھو، اللہ ایسی بیویاں تمہارے لیے تیار کر کے بیٹھا ہو، اس پہ زنا کے چھینٹے نہ پڑنے دو، اپنے پیٹ میں شراب کو نہ جانے دو، اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلانے والا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے تمہیں ایسی خوبصورت بیویاں دینے والا ہے۔ میرے نبی نے یہ دیکھو، یہ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے یہ کیا ہے، اب آپ کو اس پانی اوپر لگا ہوا ہے لیکن اتنا نہیں کہ گر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بلل، اس کو بلل۔ میرے نبی کا فرمان ہے پانی میں انگلی ڈبو کر آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دو تو اس کی یہ جو پانی کی تری لگی ہوئی ہے اس سے پوری کائنات خوشبودار ہو جائے گی۔ سادہ پانی تو دودھ اور شہد اور شراب، پھر کہیں پلانے والے خود ہیں جنت والے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے، بوفے سسٹم، آپے کھاؤ ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن اللہ تعالیٰ 3 درجے دکھانا چاہتا ہے، 3 یہاں شراب چھوڑ، دیکھ تو یہ اللہ دینے والا کیا ہے۔ ایک نیچے درجہ ہے، وہ کیا ہے کہ خود ڈالو اور پیو، پلانے والے ان کو بھی نوکر ہوں گے، لیکن ان کا نیچے کا درجہ بتانے کے لیے اللہ فرق کر رہا ہے کہ وہ ڈالیں گے اور خود پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر درجہ ہے وہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو زنجبیل کی شراب پلائی جائے گی، وہ خود نہیں ڈالیں گے، نوکر پیش کریں گے، جنت کی لڑکی پیش کرے گی اور اس کی ایمان والی بیوی پیش کرے گی، فرشتے پیش کریں گے۔ جنت کی لڑکی جب اس کو شراب کا پیالہ پیش کرنے آئے گی، اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوں گے، 100 جوڑوں میں جسم سارا شیشے کی طرح نظر آئے گا، اور ایک قدم جب وہ رکھتی ہے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ اپنے خامد کو دکھاتی ہے، 1,00,000 انداز بدلتی ہے ایک قدم میں۔ بڈھے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا بے ای بنان تو آتی ہے، کن ہاتھوں سے تیرے ہاتھوں میں جام آئے گا کہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم۔ میں قربان یا رسول اللہ، کیا علم دے کر گیا اپنی امت کو، کیا روشن راستہ دکھا کے گیا اپنی امت کو۔ فرمایا جن ہاتھوں سے وہ تمہیں پیش کرے گی جام، انگلی کا یہ فنگر ٹپ، صرف فنگر ٹپ، باقی کے اوپر کپڑا ہو، فنگر ٹپ سورج کو ایسے دکھا دے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ کیا چیز ہے تو چہرہ کیا ہوگا؟
جنت کی عورت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے ہماری طرح، وہ 130 فٹ ہے. اب اگر ہم چلے گئے 5 فٹ کی جنت میں تو ہمیں تو جیب میں ڈال لے گی، اور اس کے 100 جوڑے 100 جیبیں. اب ایک جیب میں ڈال کے بھول جائے کون سی جیب میں ڈالا تھا، تو مولوی یونس سوچ رہا ہوگا میں کہاں سے نکلوں، بیگم کو کدھر سے پکاروں. ہمارا جو اصل قد ہے وہ 130 فٹ تھا. اما حوا ابا آدم 130 تھے. تو جنت میں جاتے ہوئے اللہ ہم سب کو 130 کر